مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی میں بڑا اعلیٰ کام ہوا ہے سارا، جو لوگ وہاں گئے وہ بھی بتاتے ہیں، اور نیٹ پہ بھی کیونکہ موجود ہے۔ مسجد نبوی میں کیونکہ مجھے ترکیوں نے بھی جو کام کیا ہے سارا، وہ سارے گنبد اور مینار، سارے ستون اور اندر باہر کی ساری جگہ، صحن میں باہر، بہت اچھا وہ مصوری کا کام اور ہر چیز کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری مسجد نبوی کتنی بڑی ہے؟ اندازہ تو ہوگا ہی، کافی بڑی ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ پوری مسجد میں سب سے زیادہ سادی جو چیز ہے نا، سادی سمپل، وہ بھلا کیا ہے؟ گنبد خضرا۔ پہلے یہ گنبد بیضا تھا، سفید، بعد میں گنبد خضرا بنا، سبز۔ تو سب سے سادی جو پوری مسجد میں جو سب سے سادی جو جگہ ہے، جو چیز ہے، وہ گنبد خضرا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک دفعہ امیجینیشن ذہن میں کر کے دیکھیں، تصور کہ مسجد نبوی کی تصویر سامنے ہو، اندر گنبد نہ ہو، بس اس سادے گنبد سے اس کی جان ہے، بس ہے یا نہیں؟ بس وہ نہ ہو تو پھر وہ بات نہیں، کچھ بھی نہیں لگے گی۔ اسی گنبد سے ہی اس کی شان ہے، اور یہی سب سے سادہ گنبد ہے۔ باقی سارے گنبد بڑے سٹائلش ہیں، نقش نگاری ایسی ہوئی ہے، بڑے بڑے سٹائل بنائے ہیں، بڑے بڑے کلر ڈالے ہیں۔ اچھا، اس کو کلر بھی کچھ بھی ایک کلر سبز کر دیا بس میں۔ اور کہتے ہیں کہ بناوٹ میں بھی، جنہوں نے قریب جا کے دیکھا نا گنبد خضرا کو، وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو بس سادہ سا ہی بنایا ہے، یہ نہیں کہ اس پہ کوئی بہت اعلیٰ کوئی پینٹ کر کے اور اس کی باریکیوں کو سنوارا، نہیں۔ اور آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں گنبد خضرا کی تصویر کو، اگر قریب سے دیکھیں نا تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی اتنی نفاست سے کام نہیں کیا گیا، زیادہ نارمل ہے۔ بس نیٹ پہ کئی تصاویر موجود ہیں جسے پاس دیکھنے سے پتہ چل، جس طرح کسی تصویر کے پکسل نہیں پھٹ جاتے، لیکن اس ایک سادہ گنبد سے اس کی شان ہے۔ اور وہی انسان کی نظروں کا مرکز ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی حضور سے محبت کرنے والا بندہ وہاں پہنچتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو آپ کا مزار مبارک کیا نا، تو گنبد خضرا ہی بس مرکز ہے ہر چیز، اور حضور کے قریب بھی ہے۔ دیکھیں، سادہ بھی ہے اور حضور کے قریب بھی ہے، اس کی قریبی نسبت ہے حضور سے۔ جہاں کعبہ شریف ہے نا، اس کعبے کے عین اوپر آسمانوں میں بھی ایک کعبہ ہے، اور وہ 7 آسمانوں میں ہے۔ 7 آسمانوں پہ ایک ایک کعبہ ہے، نورانی۔ اس کے گرد ہر وقت صبح و شام 70 ہزار فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ گنبد خضرا صرف زمین پر ہے، یہ اور کہیں نہیں، نہ روئے زمین پر نہ آسمانوں میں، یعنی پوری کائنات میں گنبد خضرا ایک ہی ہے۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے لجپال ہے، جیسے سب کے لجپال ہے، ویسا نہیں کوئی۔ تو کعبے تو اور بھی ہیں، لیکن گنبد خضرا اور کوئی نہیں۔ اچھا دیکھیں، کعبے کو بڑا سنوارا جاتا ہے۔ اب یہ سعودی حکومت بھی غلاف کعبہ پہ بڑی محنت کرتے ہیں، وہ لوگ نقش نگاری بڑی خوبصورت کرتے ہیں، اور بڑا جناب سونے کے ساتھ اس کو بناتے سنوارتے ہیں، لیکن گنبد خضرا پہ کچھ نہیں کرتے، وہ سادہ ہے بس۔ لیکن وہ سادگی میں بھی کعبے سے زیادہ شان رکھتا ہے، کیوں جی؟ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ایک غلاف کعبہ ہے، ہزاروں لاکھوں ہو جائیں، جتنا مرضی سونا چڑھا دو، اس کی شان کو تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور مومنین کے دل کا جو مرکز ہے وہ بھی گنبد خضرا ہی ہے۔ حضور کے در پہ حاضری مقصد ہوتا ہے نا سارا۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ گنبد کی تو کیا بات، کیا ہی بات۔ اور ہمارے مرشد کتنا پیارا پڑھا کرتے تھے، ہم تو نہیں ویسے پڑھ سکتے۔
لیکن سنت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کیا بات. اچھا یہ نعت اس نعت کا پہلا شعر ہے، اس کا آخری شعر ہے. غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا. کعبے سے کیا صدا آ رہی ہے؟ کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. دھو چکا زنگ دل بوسہ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. ہے کعبہ بھی مر جائے خلائق، بہت نمایاں ہے یہ حقائق. مگر جو مقصود عاشقی ہے وہ حضور کے در کی حاضری ہے. مگر جو مقصود عاشقی ہے وہ تو حضور کے در کی حاضری ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو بس آقا علیہ السلام بھی سادی طبیعت رکھتے، سادہ لباس رکھتے، اور سادگی میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ ہوتا. آپ کا گنبد بھی سادہ ہے. ساری دنیا کے گنبد، اس گنبد کا ثانی کوئی نہیں. گنبد خضرا جیسا تو کوئی نہیں نا، اس جیسی تو شان ہی کسی کی نہیں. تو آقا علیہ السلام خود بھی سادہ سادے کپڑے پہنتے، سادی طبیعت، کوئی کپڑوں میں ان چیزوں میں بھی بناؤ سنگار نہیں، اور طبیعت میں بھی کوئی بناوٹ نہیں. بے بناوٹ طبیعت پہ لاکھوں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. سیدھی سادی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. اور ویسے بھی یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ حسن والوں کو کیا ضرورت ہے سنورنے کی. جس کے پاس بناؤ سنگار حسن کا ہی ہے اس کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ حسن والوں کو کیا ضرورت ہے سنورنے کی؟ وہ تو سادگی میں بھی قیامت کی ادا رکھتے ہیں. تو جن کو رب نے سب سے ہی سونا بنایا، ہاں جی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. سارے پیاروں میں پیارا سمجھیے جسے، ویسے اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، سارے پیاروں میں پیارا سمجھیے جسے، ہے اس پیارے سے پیارا